الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں، لیکن جب جمعے کا دن آتا ہے تو اٹ از اسپیشل ڈے فار درود پاک. یعنی اگر آپ درود پاک کی فضیلت کی کتابیں پڑھیں نا تو جہاں درود پاک کے بہت سارے فضائل لکھے ہوں گے وہاں علماء نے جمعے کے دن درود پڑھنے کے الگ چیپٹر باقاعدہ الگ باب بنائے ہیں. یعنی اتنی حدیثیں ہیں کہ اس کا ایک پورا چیپٹر الگ بن جاتا ہے. اس میں سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، ایمان افروز حدیث ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود میری بارگاہ میں فرشتے پہنچاتے ہیں مگر جمعے کے دن پڑھا جانے والا درود میں بنفس نفیس خود سماعت کرتا ہوں. اب ذرا آپ سوچیں کہ کیا بات ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں خود وہ درود پاک سنتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن خاص کثرت سے درود پاک پڑھیں. ایک اور حدیث پاک جو مزید انکریج کرتی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں یوں تو 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں. ہمیں تو ہر آیت کو پڑھنا چاہیے، ہر آیت کو سمجھنا چاہیے، مگر اسپیسیفکلی خاص طور پر 89 کے قریب آیتیں وہ ہیں جس میں رب کریم نے ڈائریکٹلی براہ راست ہم سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، ٹھیک ہے، او یو بلیورز، یہ ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے میرے رب نے بات کی ہے. اچھا دنیا میں ہمارا باس ہم سے بات کرے، ہمارا جو جس کے سپروائزر ہم سے بات کرے، ہمارا کسٹمر ہم سے بات کرے، ہماری فیملی ہم سے بات کرے، ہمارے دوست ہم سے بات کرے، جتنا امپورٹنٹ شخصیت ہم سے بات کرتی ہے ہم اس کا میسج پہلے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. کچھ لوگ ہماری زندگی میں بڑی پریورٹی رکھتے ہیں. ہم نے اپنے موبائل فون میں بھی کچھ پریورٹی نمبر رکھے ہوتے ہیں کہ یار یہ میسج سب سے پہلے سننا ہے. اللہ کا پیغام تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، اور جس میں رب نے مجھ سے بات کی ہے. انفارچونیٹلی حالت یہ ہے کہ 30 سال 40 سال 50 سال زندگی گزر گئی، اب تک صرف وہ 89 آیات بھی ہم نہ پڑھ سکے جس میں اللہ نے مجھ سے اور آپ سے، جی ہاں آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے. تو نیت میں نے یہ کی کہ کیوں نہ کوشش کریں کہ ان آیتوں کو باری باری پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. کہ آج قرآن پاک میں جو سب سے پہلی آیت، کوشش یہ بھی کریں گے کہ اس کو سیکوینس وائز چلائیں. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 104، پارہ نمبر 1 ہے، اور یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ کریم نے ڈائریکٹلی ایمان والوں سے خطاب فرمایا. اور سبحان اللہ، اس پہلی آیت میں ہی مقام رسول بتایا جا رہا ہے، اس پہلی آیت میں ہی گویا عشق رسول کا انداز بتایا جا رہا ہے. تو گویا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی اہمیت اور آپ کا مرتبہ رب کے نزدیک کیا ہے کہ پہلی بار قرآن کی سیکوینس کے لحاظ سے مومنوں سے بات کی جا رہی ہے. اور وہ پہلی آیت جو قرآن میں آتی ہے وہ نبی پاک کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام بتاتی ہے. سبحان اللہ، یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تو یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اب یہ آیت میں بہت خوبصورت بات سکھائی گئی ہے اور بہت پیارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، بہت شاندار اس کی وجہ ہے. پہلے ترجمہ سنتے ہیں. اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے.
اچھا اب یہ بات کیا ہے، رائنا کیا ہے اور کیا کہا گیا تھا؟ ایکچولی معاملہ یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام کو دین کی باتیں بتاتے، احکام اسلام بتاتے، تو اب ہمارے